أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورہ زمر کی آیت نمبر 32 24ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ بہت بڑا ظالم ہے وہ شخص جو اللہ پر جھوٹ بولے، اللہ کی بات نہ ہو اور کہے اللہ کی ہے، تو یہ بہت بڑا ظالم ہے. وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ، اور جب اس کے پاس سچائی آئے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آئیں، تو اسے وہ جھٹلا دے کہ میں ان کو نہیں مانتا، تو یہ بھی ظالم ہے. اللہ کی بات نہ ہو اور کہے اللہ کی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی ہو اور کہے میں نہیں مانتا، تو یہ بہت بڑا ظالم ہے. الیس فی جہنم مثوی، کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے؟ بے شک اللہ نے صاحب بتا دیا ہے کہ جو کافر ہے وہ جہنم میں جائے گا. 8ویں پارے میں ہم پڑھ چکے، اللہ فرماتے ہیں کافر جنت میں نہیں جا سکتا، اور فرمایا کہ جس طرح سوئی کے سوراخ میں سے اونٹ کا گزرنا ناممکن، اس طرح کافر کا جہنم میں جنت میں جانا ناممکن ہے. اللہ فرماتے ہیں حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یعنی جب اونٹ سوئی کے سوراخ میں سے گزر جائے تو پھر کافر بھی جنت میں چلا جائے گا. مطلب یہ ہے کہ جس طرح وہ ناممکن ہے ایسے ہی کافر کا جنت میں جانا بھی ناممکن ہے. والذی جاء بالصدق، اور وہ شخصیت جو سچائی لے کر آئی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سچائی لے کر آئے، سچا دین لے کر آئے. وصدق بہ، اور جس نے اس کی تصدیق کی. جو بھی مسلمان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مانتا ہے، اولئک هم المتقون، اللہ فرماتے ہیں یہ ہے متقی لوگ، اور جنت متقیوں کے لیے ہے. تو جو اللہ کے نبی کی باتوں کو سچ مانے، اللہ نے اسے متقی قرار دیا، یعنی وہ جنتی ہے. بعض مفسرین نے فرمایا کہ والذی جاء بالصدق، اس سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ جو سچا دین لے کر آئے، وصدق بہ، اور جس نے اس کی تصدیق کی، اس سے مراد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ انہوں نے سب سے پہلے اللہ کے سچے دین کی تصدیق کی. تو یہ لوگ متقی ہیں، اور رب کے ہاں انہیں وہ سب کچھ ملے گا ما یشاءون، جو یہ چاہیں گے. جنت چیز ہی ایسی ہے، وہاں جو انسان کی خواہش ہوگی وہ پوری کی جائے گی، اور آنن فانن پوری ہوگی، اس میں دیر نہیں لگے گی، اور اس میں یہ بھی نہیں کہا جائے گا کہ یہ خواہش نہ کر کوئی اور کر لے، نہ، جنتی کے دل میں جو آئے گا فوراً پورا کر دیا جائے گا. ذالک جزاء المحسنین، اور یہ بدلہ ہے
جزا ہے نیک لوگوں کی کہ اللہ ان نیک لوگوں کو جنت میں ہر وہ چیز دے گا جو یہ چاہیں گے۔ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ، اور ایک بدلہ یہ اللہ نے رکھا کہ اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا، جو برے کام انہوں نے کیے اللہ وہ معاف کر دے گا، اور وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ، اور ان کو اجر دے گا ان نیک کاموں کا جو انہوں نے کیے۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ نے ایسی پابندی نہیں لگائی کہ تم اتنے گناہ کرو گے تو معاف ہیں، اس سے اوپر کے معاف نہیں، ایسی کوئی پابندی نہیں۔ جتنے بھی گناہ ہو جائیں مسلمان سچے دل سے معافی مانگ لے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اس کے نیک اعمال کا اللہ اسے بدلہ دیتا ہے۔ 19ویں پارے میں ہم پڑھ چکے ہیں سورہ فرقان کے آخری رکوع میں کہ اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے کہ اگر کوئی توبہ کر لے، ایمان لے آئے، توبہ کر لے اور نیک عمل کرے تو فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ صرف یہ نہیں کرتے کہ گناہوں کو معاف کرتے ہیں بلکہ اللہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ایک بندہ 1,00,000 گناہ کرتا ہے، گناہ گار ہے، 1,00,000 گناہ کیے، اب وہ ایمان لایا، کلمہ پڑھا، توبہ کر لی، اللہ معاف کر دے مجھے، تو اللہ کہتے ہیں کہ میں صرف معاف نہیں کروں گا بلکہ میں اس کی 1,00,000 گناہوں کو 1,00,000 نیکیوں میں بدل دوں گا۔ تو کتنا مہربان اللہ ہے ہمارا، تو ہمیں توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے گناہوں کو معاف کریں گے اور ان کے نیک اعمال کا اچھا بدلہ دیں گے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ مشرکین مکہ ڈراتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے بتوں سے ڈراتے تھے کہ آپ ہمارے بتوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ نفع نقصان کے مالک نہیں، تو ہمارے بت آپ کو نقصان پہنچائیں گے، ہمارے بتوں کو برا نہ کہا کریں۔ جس طرح آج بھی بعض لوگ ڈراتے ہیں، ہمارے دربار والے کو برا نہ کہو، ہمارے فلاں پیر کو برا نہ کہو، وہ تمہارے گھر کو آگ لگا دے گا، وہ تمہیں جلا کے دے گا، وہ تمہیں برباد کر دے گا۔ آج بھی بعض لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، اور بعض ایسے بے وقوف ہیں کہ یہ 11ویں ہے، دودھ بیچنا نہیں ہے، 11ویں والے کے نام پہ دے دینا، بھئی اللہ کے نام پہ دو، اور اتنی پابندی کیوں؟ کہتے ہیں جی اگر ہم نے 11ویں کا دودھ بیچ دیا، ہم نے ان کے نام پہ نہ دیا تو ہماری بھینسیں مر جائیں گی۔ یہ لوگوں نے ڈرایا ہوا ہے بس، حالانکہ یہ صدقہ ہے نا، نفلی عبادت ہے۔ کبھی کسی نے کہا کہ زکوٰۃ نہیں دو گے تو تمہاری بھینسیں مر جائیں گی؟ جتنا زور یہ جاہل لوگ 11ویں پہ دیتے ہیں، یہ زکوٰۃ پہ کیوں نہیں دیتے؟ لاکھوں انسان ہیں، زکوٰۃ بنتی ہے نہیں دیتے، اللہ ان کو تو نہیں مار رہا، کافروں کو تو نہیں مار رہا اللہ، یہ صرف ڈرایا ہوا ہے لوگوں نے، پروپیگنڈا ہے، جھوٹ ہے۔ جس طرح مشرکین مکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈراتے تھے کہ ہمارے بتوں کو آپ برا بھلا نہ کہیں، تو اللہ نے پہلے تو سوال کیا الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ کافی نہیں ہے اپنے بندے کے لیے؟ یعنی تم جو مرضی کرو، ڈراتے رہو، تم کچھ نہیں کر سکتے، اللہ اپنے بندے کی حفاظت کے لیے خود کافی ہے۔ 11ویں پارے میں بھی ہم پڑھ چکے، سیدنا نوح علیہ السلام نے بھی یہ کہا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میری تبلیغ جو میں توحید کی دعوت دے رہا ہوں یہ تمہیں اچھی نہیں لگتی
تو تم سارے بتوں کو جمع کر لو، سارے انسان جمع ہو جاؤ، مجھے مہلت بھی نہ دو، جو میرے خلاف کرنا ہے کرو، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اس لیے کہ میرا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے۔ نبی تو یہ سکھا رہے ہیں، ہود علیہ السلام نے بھی یہی کہا کہ تم نے جو کرنا ہے کرو۔ ان کی قوم نے بھی یہی ڈرایا تھا، ہمارے بتوں کو برا نہ کہیں ورنہ ہمارے بت آپ کا نقصان کریں گے، اور ہمارے جو کرنا ہے کرو، میرا بھروسہ اللہ کی ذات پہ۔ تو یہاں بھی اللہ کہہ رہے ہیں کہ وَيُخَوِّفُونَكَ، یہ آپ کو ڈراتے ہیں اللہ کے علاوہ ان سے، یعنی بتوں سے۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدًا، کیا اللہ بندے کے لیے کافی نہیں؟ جب انسان اللہ پہ بھروسہ کرے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے، اللہ خود مدد کرتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، جسے اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ، کیا اللہ غالب نہیں ہے، طاقتور نہیں ہے؟ ذی انتقام، کیا اللہ منتقم نہیں، انتقام لینے والا نہیں؟ کیا سمجھتے ہو کہ اللہ اپنے بندوں کی کوئی پیروی نہیں کرتا، دیکھتا نہیں ان کو؟ اللہ اپنے بندوں کی پوری نگرانی رکھتا ہے اور اپنے بندوں کے دشمنوں کو برباد کرتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ ان کو تھوڑی سی مہلت دیتا ہے۔ اللہ کا ایک نام منتقم، ذو انتقام، انتقام لینے والا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 64 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے، 64 لاکھ مربع میل۔ ایک مسلمان کہیں ترکی میں گیا، اس وقت ترکی میں عیسائیوں کی حکومت تھی، تو وہاں کسی عیسائی نے ایک مسلمان کو جیل میں ڈالا اور اسے تھپڑ مارا، اور اسے کہا بلانا اپنے امیر کو، لینا بدلہ مجھ سے۔ یعنی وہ سمجھتے تھے کہ امت مسلمہ کمزور ہو گئی ہے اور ان کے جو بڑے ہیں وہ ان کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، وہ یہ سمجھتے تھے۔ اس قیدی نے پیغام پہنچایا کسی بھی طریقے سے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، آپ کو جب پیغام پہنچا تو اچھا، آپ نے کچھ لوگ بلائے، فرمایا جتنا پیسہ چاہیے لے جاؤ، وہاں جس جس کو خریدنا پڑے خریدو، اس کو رہا کرواؤ، اور اس جرنل عیسائی کو جس نے تھپڑ مارا تھا اسے گرفتار کر کے لاؤ، پیسے کی پرواہ نہیں کرنی، جتنا چاہیے لے جاؤ۔ وہ لوگ چلے گئے، قیدی کو رہا کروایا اور اس جرنیل کو گرفتار کر لیا، لے آئے۔ اب آپ کے دربار میں کھڑا ہے، اب آپ نے اس قیدی مسلمان سے کہا اس کو تھپڑ مار کے بدلہ لے، خود نہیں مارا، کسی اور سے نہیں کہا، اس قیدی سے کہا مسلمان سے تو تھپڑ مار۔ اسے جب عیسائی کو تھپڑ لگا نا مسلمان قیدی سے جو رہا ہو کے آیا تھا، پھر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو کیا سمجھتا ہے مسلمان لاوارث ہے؟ یہی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پوری امت مسلمہ ایک جسم کی طرح ہے، بدقسمتی ہماری کہ ہم سرحدوں میں تقسیم ہو گئے۔ آئے گا وقت، بہت جلد آنے والا ہے، جب یہ سرحدیں ختم ہو جائیں گی، یہ ویزے ووزے ختم، پھر جہاں چاہو چلے جاؤ، وہ وقت آنے والا ہے، اور پھر مسلمانوں کا عروج دیکھنے والا ہوگا۔ مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، کوئی ان کے پاس آتا تو وہ زمانہ پرانا زمانہ تھا، سائیکل بھی کسی کسی کے پاس ہوتی تھی، تو پوچھتے تھے سائیکل چلانی آتی؟ اور کوئی کہتا کہ نہیں مجھے تو چلانی نہیں آتی، تو فرماتے تو خاک جہاد کرے گا، تجھے سائیکل چلانی نہیں آتی؟ یعنی اپنے دور کی جو چیزیں ہیں ان کو چلانا سیکھو، کسی بھی موقع پر کبھی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اور فرماتے تھے جو واک کیا کرو جہاد کی نیت سے، کہ میں اپنے جسم کو فٹ رکھ رہا ہوں تاکہ جب بھی اسلام کو ضرورت پڑی
یا میرے ملک کو ضرورت پڑی تو میں تیار ہوں۔ تو مسلمان کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ اگلا جو دور آ رہا ہے نا وہ جہاد کا دور ہے۔ مدرسے اسکول سب بند ہو جائیں گے، صرف جہاد ہوگا۔ امام مہدی جب تشریف لائیں گے نا پھر جہاد ہی جہاد ہوگا، اور اس وقت کھرے کھوٹے کی پہچان ہوگی کون کیا ہے۔ اس وقت پھر دجال بھی آئے گا، بڑی تقریریں جھاڑے گا، لوگ اس دجال کی باتیں سن کر اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ اس وقت پتہ چلے گا پکا ایمان والا ہے کہ نہیں۔ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے سورہ کہف کی تلاوت کیجیے ہر جمعے کو۔ جو ہر جمعے کو سورہ کہف کی تلاوت کرے گا وہ دجال کے فتنے سے بچے گا۔ ہمارے ہاں تو جتنا مرضی کرپٹ ہو، جو مرضی ہو، وہ 4 جملے بولتا ہے، تقریر جھاڑتا ہے، سب اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ تو دجال کیا چیز ہو گیا؟ احادیث میں ہے اللہ نے اس کو طاقت دی ہوگی، اختیارات دیے ہوں گے۔ یہ امتحان ہے نا، اللہ امتحان لیتا ہے۔ ایک مولوی صاحب اس پہ اعتراض کر رہے تھے، کہتے کوئی دجال دجول نہیں ہے، احادیث کا انکار، کہتے کوئی دجال نہیں آئے گا، اور دجال کو ماننا اور پھر یہ سمجھنا کہ دجال مار بھی دے گا، زندہ بھی کر دے گا، کہتے یہ تو شرک ہے، یہ تو اللہ کے اختیارات ہیں۔ اور بھائی اللہ کے پاک پیغمبر فرما رہے ہیں دجال آئے گا، 1.25 لاکھ نبیوں نے اپنی امت کو پیغام دیا ہے کہ دجال آئے گا، ہر نبی نے بتایا، اور پھر اللہ کے پاک پیغمبر فرما رہے ہیں کہ دجال کے پاس اختیار ہوگا۔ یہ اختیار بھی تو رب کا دیا ہوا ہوگا نا، امتحان ہوگا۔ یہ شرک کیسے ہو گیا؟ شرک تو تب ہوگا نا جب کوئی اسے رب مانے گا۔ احادیث میں ہے بہشتی زیور میں قیامت کی نشانیاں تفصیل سے لکھی ہیں، آپ اس کو پڑھ لیں۔ سخت دھوپ ہوگی، سورج نکلا ہوا ہے، اور دجال کہے گا میں رب ہوں، مجھے رب مانو۔ مسلمان کہیں گے نہیں تو رب نہیں ہے۔ وہ کہے گا میں بارش برساؤں، دیکھ لو کوئی بادل نہیں، وہ کہیں گے برساؤ۔ سورج بھی نکلا ہوا ہے، روشنی ہے، کوئی بادل نہیں، اور بارش شروع ہو جائے گی۔ اب کئی کمزور ایمان والے کہیں گے ہاں یہی رب ہوگا۔ ایک مومن نوجوان اسے کہے گا مجھے رب مان، وہ کہے گا نہیں تو دجال ہے، اسے قتل کر دے گا، تلوار مارے گا، اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اب دیکھنے والے خوف زدہ بھی ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، کہے گا دیکھا مار دیا میں نے، زندہ کرو، اشارہ کرے گا وہ زندہ ہو جائے گا۔ اب جب وہ زندہ ہوگا تو کہے گا دیکھ ان سب سے پوچھ، میں نے تجھے مار دیا تھا، اب دوبارہ زندہ کیا، اب تو مجھے رب مان لے۔ وہ چونکہ ایمان والا تھا نا، وہ کہے گا مجھے اور یقین ہو گیا کہ تو دجال ہے۔ اب یہ زور لگا لے گا، اسے مار نہیں سکے گا۔ اس کا امتحان تھا، وہ امتحان میں کامیاب ہو گیا، ایمان پہ مضبوط تھا، اب اس کا وار نہیں چل سکتا۔ اور یہ دجال کو زیادہ نہیں 40 دن دنیا میں رہے گا، 40 دن۔ اور یہ 40 دن کیسے ہوں گے یہ بھی حدیث میں ہے۔ پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، 1 سال کے برابر پہلا دن ہوگا دجال کا، دوسرا 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، باقی 37 دن عام روٹین کے ہوں گے۔ پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، وہ دجال کے پیچھے پیچھے ہوں گے، دجال آگے آگے بھاگے گا، اور جو عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا نمک کی طرح وہ کھرنا شروع ہو جائے گا، پگھلنا شروع ہوگا، پھر بھی بھاگ رہا ہوگا۔ تو یہ جو اسرائیل ہے نا، اس کا ایک دروازہ ہے باب لد، اس کے پاس جا کے وہ پکڑا جائے گا، پھر عیسیٰ علیہ السلام اسے قتل کریں گے۔ ابھی ساری وضاحت اللہ کے نبی بتا رہے ہیں۔ اب بندہ کہے میری عقل میں نہیں آتا، بھئی تیری عقل کیا چیز ہے؟ نبی کی عقل جو سارے انسانوں سے بڑی عقل ہے وہ نبی بتا رہے ہیں، اور اسی کا نام تو ایمان ہے۔ بس مان لو کہ میرے نبی نے کہا ہے، میں نے مان لی، بس بات ختم، عقل میں آئے یا نہ آئے۔ اللہ فرماتے ہیں ذرا ان سے پوچھئے من خلق السماوات والارض، ان مشرکوں سے آسمان و زمین کس نے بنائے؟ مشرک بھی کہیں گے کہ اللہ نے بنائے۔ وہ اتنا تو مانتے ہیں، خدا کو مانتے ہیں وہ،
لیکن وہ کہتے کیا ہیں؟ وہ بڑا خدا ہے، یہ جو بت ہے نا یہ چھوٹے خدا ہے۔ جس طرح آج مسلمان بھی کلمہ تو اللہ کا پڑھتا ہے نا، لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، مانتا ہے اللہ ہے، لیکن دربار والوں کو بھی تو چھوٹا خدا سمجھتا ہے، اختیارات ان کے مانتا ہے، فلاں دربار والا بیٹا دے دے گا، فلاں دربار والا نوکری دے دے گا، فلاں دربار سے خارج ٹھیک ہو جائے گی۔ عجیب تماشا بنا رکھا ہے، وہی مشرکین مکہ والا حال کر رکھا ہے۔ اور کتنا ڈراتے تھے ہمارے درباروں کو ہاتھ نہ لگانا، تمہاری حکومت الٹ دے گا۔ انہوں نے راتوں رات دربار الٹا دیے، روڈ بنا دیے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ ہمارے اپنے فیروز پور روڈ پہ 2 جگہ ایسا ہوا ہے، راتوں رات بلڈوزر لائے، سارا دربار اٹھایا، ڈالا، لے گئے، کچھ بھی نہیں۔ یہ سنگھ پورہ میں بھی ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ لیکن کاروبار ہے نا، وہ دربار اٹھ گیا، چلا گیا، اس سے 100 فٹ پیچھے ہٹ کے پھر دربار بنا دیے، پھر قبر بنی ہوئی ہے، پھر چندہ آ رہا ہے، نذرانے آ رہے ہیں، چرسیں چل رہی ہیں، بھنگ پی جا رہی ہے، عوام آ رہی ہے، سجدے کر رہی ہے، بس قوم کو بیوقوف بنایا ہوا ہے۔ اور یہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں قرآن نہ سننا۔ انہیں پتہ ہے اگر قرآن سمجھ میں آ گیا تو پھر رب سمجھ میں آ جائے گا، نبی سمجھ میں آ جائے گا، پھر ہمیں کون پوچھے گا؟ یہ صرف کاروبار ہے، اور ان میں بڑے بڑے لوگ ملوث ہوتے ہیں۔ ہمارا اپنا ایک دوست ہے چودھری عبدالرؤف ہے ہمارے علاقے میں، اسے مجھے خود بتایا، ہم سے کوئی 4 کلومیٹر آگے اٹاری دربار ہے، ویسے تو جہاں اس وقت میٹرو کا اسٹیشن ہے یہاں تھا، اب وہاں سے کوئی 150 فٹ پیچھے دوبارہ بنایا۔ تو اس نے مجھے کوئی 20-22 سال پہلے ایک بات بتائی تھی، کہتا ہے میرا ایک دوست تھا، ہم میٹرک تک اکٹھے پڑھے، کہتا پھر پتہ نہیں وہ کہاں چلا گیا، میں اپنے کاموں میں مشغول ہو گیا۔ کہتا کافی عرصے کے بعد ملاقات ہوئی تو میں نے پوچھا وہ کدھر؟ اس نے کہا جی پہلے میں باہر چلا گیا تھا، واپس آ گیا ہوں، اب یہیں رہتا ہوں۔ میں کہا کام شام؟ کہتا کام کیا ہے؟ یہ اٹاری دربار میرا ہے، یہ 20-22 سال پرانی بات ہے۔ کہتا 15 لاکھ کا ٹھیکہ ہوتا ہے اس کا، اب تو کروڑ میں ہوتا ہوگا۔ کہتا مجھے تو ٹینشن ہی کوئی نہیں، سال بعد مجھے پیسے مل جاتے ہیں، میں کھاتا پیتا رہتا ہوں، وہ جانے دربار جانے، مالک میں ہوں۔ یہ پھر برانچیں بناتے ہیں نا، بلے شاہ دربار قصور میں ایک برانچ ہمارے محلے میں بنی ہوئی ہے، بلے شاہ دربار وہاں پہ بھی ہے، آپ نے کہیں اور بھی سنا ہوگا بلے شاہ دربار۔ یہ کیا یار، وہ اللہ کے ولی تھے تو ایک جگہ دفن تھے نا، 4-5 جگہ تو نہیں ہے۔ یہ صرف برانچیں ہیں، برانچیں، برانڈ بکتا ہے بس، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے بس۔ اور دجال کے فتنے سے بچنا ہے تو سورہ کہف کا اہتمام کرو، ہر جمعے کو سورہ کہف کی تلاوت، اور اللہ کے نبی سے دعا بھی سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من فتنة المسیح الدجال۔ مسیح عیسیٰ علیہ السلام کا لقب بھی ہے اور دجال کا بھی ہے۔ مسیح کا معنی مردوں کو زندہ کرنے والا، عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ دجال کا یہ شعبدہ ہوگا، ایک جادو ہوگا کہ وہ بھی مردوں کو زندہ کرے گا۔ اب دھوکہ ہوگا، لوگ سمجھیں گے کہ باقی یہ خدا ہے، زندہ کر رہا ہے، بارش برسا رہا ہے۔ تو یہ اب بندہ کہتے ہیں ایسے کیسے ہو جائے گا؟ یہی تو فتنے ہیں، آہستہ 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 جو جو قرب قیامت آ رہا ہے، ایمان کمزور ہوتے جا رہے ہیں، ذرا ذرا سی بات پر ایمان جا رہا ہے۔ اس لیے اپنے ایمانوں کو مضبوط رکھیں، قرآن سے اپنا تعلق جوڑیں، قرآن کو پڑھیں، ترجمے سے پڑھیں، سمجھیں اس کو، جہاں سے سمجھ نہ آئے علماء سے پوچھیں، سورہ کہف کی تلاوت کا اہتمام کریں، دعا کو یاد کریں اور اس دعا کو روزانہ پڑھیں۔ پھر اللہ کہتے ہیں ان مشرکین سے پوچھو آسمان و زمین کس نے بنائے، تو یہ بھی کہیں گے اللہ نے۔ پھر آپ ان سے پوچھئے اپنے بتوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر اللہ مجھے تکلیف دے تو کیا تمہارے بت اس تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ اور اگر میرا اللہ مجھ پر رحمت کرے تو کیا تمہارے بت اس رحمت کو روک سکتے ہیں؟
ذرا بتاؤ تو صحیح۔ اب ظاہر ہے یہ ان کا ایمان اور ہے، یہ تو کہہ دیں گے ہاں جی ہاں۔ تو اللہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام سے کہ آپ ان سے کہیے کہ مجھے تمہارے بتوں سے کوئی ڈر نہیں، حسبی اللہ، میری اللہ کافی ہے، حسبی اللہ، میری اللہ کافی ہے، بس مجھے کسی کا ڈر نہیں۔ علیہ یتوکل المتوکلون، اللہ پر بھروسہ کرنے والے اللہ ہی پر بھروسہ کرتے، بھروسہ اللہ کی ذات پہ۔ پھر اللہ نے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ ان سے کہیے اے میری قوم تم اپنی جگہ عمل کرو، میں اپنی جگہ عمل کرتا ہوں، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ذلت والا عذاب کس پر اترتا ہے اور ہمیشہ کے عذاب کا مستحق کون ہوتا ہے، ان قریب پتہ چل جائے گا۔ انا انزلنا علیک الکتاب، بے شک ہم نے آپ پر کتاب نازل کی، لوگوں کی ہدایت کے لیے اتاری ہے، سچی کتاب ہے، بالحق، حق کے ساتھ۔ فمن اہتدی، جو ہدایت لے گا، فلنفسی، اس کا اپنا بھلا ہے، اور جو گمراہی کے راستے پہ چلے گا اس کا اپنا نقصان ہے۔ وما انت علیہم بوکیل، آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ نبی سے نہیں پوچھا جائے گا کہ جی فلاں ایمان کیوں نہیں لایا، فلاں گمراہ کیوں ہو گیا، فلاں کو ہدایت کیوں نہیں ملی۔ اللہ کہتے ہیں آپ اس چیز کے ذمہ دار نہیں ہیں، آپ اللہ کا قرآن سنانے کے ذمہ دار ہیں، بتانے کے ذمہ دار ہیں، آگے کوئی مانے یا نہ مانے وہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ سننے والوں کی ذمہ داری ہے۔ ان سے اللہ پوچھے گا کیوں نہیں ایمان لائے، انہوں نے جواب دینا ہے، نبی سے سوال نہیں ہوگا کہ فلاں ایمان کیوں نہیں لائے۔ اس کی مثال ایسے سمجھیں جیسے مؤذن صاحب اذان دیتے ہیں، اب کوئی ہم سے سوال کر سکتا ہے کہ آپ نے اذان دی ہے یہ ہمسایہ نماز پڑھنے کیوں نہیں آیا؟ کوئی بھی سوال نہیں کر سکتا۔ ہر بندہ کہے گا مؤذن کا کام اذان دینا ہے، اس نے اذان دے دی۔ اب جس نے اذان سنی آپ اس سے تو پوچھ سکتے ہیں بھائی تو مسلمان ہے، اذان سنی ہے، نماز پڑھنے کیوں نہیں آیا، تجھے آنا چاہیے، آپ اس سے تو پوچھ سکتے ہیں، لیکن اذان دینے والے سے نہیں پوچھ سکتے کہ فلاں فلاں تیری اذان کے باوجود نماز پڑھنے کیوں نہیں آیا۔ تو نبی رسول ان کا کام اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، ان سے یہ سوال نہیں ہے کہ کون ایمان لایا کون نہیں لایا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ